کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الرباع افسانہ نگار شاہین کاظمی پیدائش 14 اپریل جہلم پاکستان تعلیم ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی 1996 تصانیف برف کی عورت افسانے 2016 افسانے کا نام برف کی عورت انہیں لگتا ہے ان کے بوڑھے جواز ظلم نہیں رہے گا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، گونگے بہرے در و دیوار کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں اپنے کانپتے وجود کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن چکرا کر گر گئی۔ پچھلے 2 دن میں اس اندھیرے کمرے میں بند تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے صدیوں کی گھڑ توڑے مکروہ روایتوں کی اونچی فصیلوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی، فرش پر بچھی گھاس کی گندی باس حواس چاٹنے لگی۔ یہ حکم خداوندی نہیں ہو سکتا، جبر آسمان کا شیوا نہیں ہے، زمین کی پیداوار ہے۔ دھرتی کی کوکھ میں پنپتے ظلم کو آسمانی کہہ کے اپنے آپ کو اس گناہ سے آزاد کرانے کی غیر منطقی کوشش ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ حکم خداوندی ہی ہے۔ ابرون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے۔ کسی عورت کو کاٹ کر ادھورا کر دینا خداوند کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی 6 سالہ بیٹی کا چہرہ ذہن میں آتے ہی میرے اندر کورام مچ جاتا۔ ابرون دانیہ کو صدیوں سے عورت کا خون چوستی نسائی ختنوں جیسی بیہودہ رسم کی بھیٹ چڑھاتا تھا۔ اس کا بھاری بھرکم ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بے اختیار میرے دونوں ہاتھوں نے میرے گالوں پر ٹک گئے۔ کالی دیواروں سے آہستہ آہستہ سارے درد سرک کر میرے پہلو میں آن بیٹھے، چہرے پر ادھوری بھوک اور تناؤ کے لیے۔ ابرون نے نفرت سے مجھے دیکھا۔ کیسی برف کی سل جیسی عورت ہو تم؟ اس کا ہاتھ میرے گال پر جم گیا، اذیتوں کی سلیب پر لٹکا، تن ذلتوں کے بوجھ سے نڈھال ہونے لگا۔ روح کی سسک اٹھی۔ یہ سل تمہارے جیسے ہی کسی کمزرف نے صدیوں پہلے عورت کے نصیب میں لکھی تھی۔ میرا لہجہ زہر میں بھرا ہوا تھا۔ عورت کو اپنی پارسائی کی ڈھال سمجھنے والا بزدل، تم کو کم سے کم میرا ساتھ تو دے سکتی ہو۔ وہ بہت سلگاوا تھا۔ اور کتنا ساتھ چاہیے؟ میں اذیتوں کے تمام تر چرکے سہنے کے باوجود تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بستر پر، اور تمہاری ادھوری بھوک کا نوحہ میرے تن پر لگے گھاؤ بڑھا دیتا ہے۔ صرف عورت ہی کیوں، اپنی پارسائی ثابت کرنے کے لیے گیلے ایندھن کی طرح عمر بھر سلگتی رہے۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی لیکن کمبخت گرم سیال سارے بند توڑ کر بہہ نکلا۔ یہ 2 طرفہ اذیتیں آخر تک ساتھ چلتی ہیں، بدنامیوں کی طرح۔ اس تاریک براعظم میں ظلم کے اندھے دیوتا کی کشکول اور کتنا لہو ڈالا جائے گا؟ روشنی کب ہوگی؟ میرے اندر شور بڑھنے لگا۔ تم اس دنیا کی پہلی عورت نہیں ہو۔ ادھوری بھوک اسے تڑپا رہی تھی، وہ بھی عام مردوں کی طرح ہر حال میں اپنی عظمت کا خواہاں تھا، اپنی لذتوں کے حصول میں ہاپتا ہوا رال ٹپکاتا، دریدہ بدنوں پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا برتری کے جھوٹے زوم میں مبتلا۔ مجھے اکتائیاں آنے لگیں۔ جسم سے پرے بھی ایک چیز ہوتی ہے، جسم پامال کیا جا سکتا ہے لیکن روح آزاد رہتی ہے۔ تم اسے کبھی بھی نہیں چھو سکو گے، کبھی بھی نہیں۔ مکمل فتح تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں بہت ہسٹیرک ہو رہی تھی۔ ہماری ساری ہنسنے نوچنے والے کانچ کے ٹکڑے، گندے پلیٹ، ٹین کے تیز دھار ڈھکنے، پتھر اور کن چاقو انہی کے ہاتھوں میں تو تھے۔ ابرون اپنی ادھوری بھوک کے پہلو میں بے سدھ سو رہا تھا۔ میری پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ بجھے چراغ کے دھوئیں میں چند ہیولے ابھرے۔ پل بھر میں اندھیرا کمرے اور اس میں بچھی بدبودار گھاس غائب ہو گئے۔
دھند میں کہیں دور منڈی میں پلکوں پر چمکتے آنسو صاف دکھائی دینے لگے۔ زرد ہتھیلیوں والے ابنوسی ہاتھوں میں تھامے آنچل پر دستک ہوئی۔ کیا ہوا؟ آنکھوں میں استفسار تھا۔ گرم ابلتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ دستک پھر ہوئی۔ اب کی بار شوخ شال پر تھی جس میں دیدی کو لپٹایا گیا تھا۔ نوید دیدی سیاہ آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ رواجوں کی مٹھی اوڑھ کر سو گئیں تیری دیدی۔ آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ میں بہت چھوٹی تھی لیکن پھر بھی دیدی کی ننگی ٹانگوں پر بندھے کپڑوں کی رسی، اس کا بخار تب تھا جسم اور ڈوبتی چیخیں میرے دل میں اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی تھیں۔ ماں کا دکھ مجھے کاٹ رہا تھا۔ آج میری اپنی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی تھی۔ مت کرو، وہ بابا کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے اسے نہیں کھونا۔ ماں نے مجھے دامن میں سمیٹ لیا۔ میں سر جھکا کر نہیں جی سکتا، تم جانتی ہو اسے کوئی بیائے گا نہیں۔ بابا کے لہجے میں غصہ تھا۔ تو پھر مر جاؤں؟ ہاں، ماں چلا اٹھی۔ بیٹیوں کا کاٹ کر جینا ہے تو مر جاؤ۔ ماں کا تیور بہت خراب تھے۔ چلاؤ مت، بابا کی آواز سے بھی اونچی تھی۔ انہوں نے زبردستی مجھ سے ماں کے پہلو میں سے نوچا۔ اذان آ رہی ہے، اپنے ساتھ ایک ماہر کو لے کر۔ مجھے یقین ہے کہ اب کی بار کچھ نہیں ہوگا۔ بابا مجھے لے کر باہر نکل گیا۔ ماں بری طرح رو رہی تھی۔ شاید اس کے بس میں صرف آنسو ہی تھے۔ مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بابا کے دیے ہوئے نئے کپڑے پا کر میں بہت خوش تھی۔ جب حداد نے کانچ کا نیا گلاس توڑ کر دو ٹکڑے بے انتہا تنوش والی عورت کی طرف بڑھائے تو ماں کی لکڑی لے کر اس پر پل پڑی۔ عجیب عورت ہو، ایک گلاس کے لیے اتنا شور، تمہارے بھلے کے لیے ہی توڑا ہے۔ موٹے تنوش میں سب کچھ تھا، احساسات نہ تھے۔ وہ بھی تو عورت ہی تھی، کٹی پٹی اور ادھوری۔ وہ اپنے اندر گھٹن بڑی مشاقی سے ننھے منھے جسموں میں اتارا کرتی۔ مردہ خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا۔ ماں جانے کہاں سے اتنی بڑی سی چھری نکال لائی، لیکن پھر ماں اور میں ہم دونوں چلاتے رہ گئے۔ کانچ کا تیز دھار ٹکڑے میرے جسم کے انتہائی نازک حصے کو بے دردی سے کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ سوئی کی ہر چبھن پر میرا اور دلاور غصہ بڑھتا گیا، پوری زندگی میں پھیل گیا۔ یہاں کا مرد انتہائی شاطر ہے، صدیوں سے عورت کو اپنے زیر نگین رکھنے کے لیے کبھی مذہب اور کبھی رسم و رواج کا سہارا لیتا آیا ہے۔ میرے کانوں میں لیڈی کیتھرین کی آواز گونجی، گھاس کی بو سے میرے حواس پر طاری تھی۔ اندھیرے میں سارے درائے حلقہ بنائے میرے گرد بیٹھے تھے، مجھے کچوکے لگاتے ہوئے، نوچتے ہوئے۔ وہ محض 14 سال کی تھی، میری ماں کی اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی۔ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی، بات بے بات اس کے سفید دانت کھل اٹھتے، اس کے سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لیتے سندر سپنوں کے اچھوتے رنگ۔ وہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی، ہر لڑکی کی طرح۔ شوخ گلابی کپڑوں میں اس کا ابنوسی چہرہ دمک رہا تھا، لیکن منڈی ہوئی پلکوں سے پرے جھانکتا خوف میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ دیدی، ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی انگلیوں کے پورے بہت زرد تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں جانتی تھی، یہ جھوٹی تسلی ہے۔ شادی کی رات اور اس کے بعد کے عذاب کو تصور ہی کپ کپا دینے والا تھا۔ ہماری خوشیاں بھی درد اور خوف کے بیچ ہی پلتی ہیں۔ پھر زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا لہو ڈوبا ہوا اور بدن اس بات کا گواہ تھا کہ مرد کے سینے میں دل کی جگہ بھوک رکھی ہے، کبھی نہ سیر ہونے والی بھوک۔ مسلی ہوئی معصوم کلی کو مٹی اوڑھتے دیکھ کر میرا دل درد سے بھر گیا۔ ہماری زندگیوں سے راحت کے سارے پل مٹا کر درد کے عذاب رقم کرنے والوں، ہمیں زیر زمیں فطرت کے غصہ دینے والوں، اور اگر عورت صدیوں تک درد کے بھاری گھٹڑ اپنے کندھوں پر اٹھائے اپنے سفر جاری
رکھتی تو آج تمہاری بقا خطرے میں پڑ جاتی۔ میری آواز گونگی بحری دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ یہ تم نے اتنی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟ ابرون مجھ پر برس پڑا۔ آج کے بعد تم اس گوری سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں اب تمہاری ماں کو اس گوری سے ملتے دیکھا تھا۔ ان کے اجالے کی رنگت آنکھوں میں پورا سمندر بسا ہے۔ ہمارے درد کرتی ہوئی سوئٹزرلینڈ جیسی جنت ارضی چھوڑ کر ہمارے ساتھ موسموں کے قہر سہتی ہوئی۔ میں نے اس سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ اس کے پاس جتنی کتابیں تھیں میں نے سب کی سب چاٹ ڈالی تھیں۔ وہ تو کچھ نہ ہوا، میرے اندر اتر کر کڑواہٹ مزید گہری ہوتی گئی۔ تمہاری دیدی کو خبر میں اتارتے ہوئے میں نے قسم کھائی تھی میں لڑوں گی، اس ظلم کے خلاف لڑوں گی۔ ماں کے ابنوسی چہرے پر درد رقم تھا، لیکن میں ہار گئی۔ میں تمہیں نہیں بچا سکی۔ اس نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نچلے دھڑ میں بلّہ کی آگ کی تپش کم ہونے لگی، لیکن ماں کے آنسو کہیں اندر چھید کر رہے تھے۔ تمہاری قسم میں پوری کروں گی۔ 10 سالہ بدن میں روح جانے کہاں سے طاقت کشی کر رہی تھی۔ میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اپنے اور ماں کا درد کاٹ رہا تھا۔ ماں نے مجھے دیکھا، میرا جسم بخار میں پھک رہا تھا، لیکن میری روح اتری کڑواہٹ نے مجھے آسرا دیے ہوئے تھی۔ ضرور کرنا، لیڈی کیتھرین کے پاس جانا۔ مجھے اجڑتے گاؤں، بستے قبرستان سے خوف آتا ہے، اس لیے میں بارہا لیڈی کیتھرین سے ملی۔ اندر آگ بھری ہو تو سمجھو زندہ ہو، سینہ جلنا بند ہو جائے تو زندگی مر جاتی ہے۔ بہاؤ آگ گہرا اور پھر فیضان کو منزل تک لے کر آتا ہے۔ اس آگ کو الفاظ میں ڈالو تو باقی میں دیکھ لوں گی۔ لیڈی کیتھرین کے نبضوں پر ہاتھ رکھنا آتا تھا۔ میں نے اپنی آگ کو الفاظ کے پیرہن کیا۔ سیاہ آندھیوں نے میرے بدن کو، دیواروں کو چاٹنا شروع کیا۔ لیڈی کیتھرین نے وہ الفاظ پورے صومالیہ میں پھیلا دیے۔ میری روح اور بدن بڑھ چڑھ کے بڑھنے لگے اور ساتھ ہی میرا حوصلہ بھی۔ دیے میں صدیوں سے لہو بھرا جا رہا تھا، لیکن آگ باغی تھی، سو میں نے خود کو آگ لگا لی۔ 3 ملین لڑکیاں ہر سال اس آگ میں جھونک دی جاتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کا صومالیہ نہیں آتی تھی، لیکن اسے پتہ ہوتا تھا اسے کیا کہنا ہے، اور یہی بات مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، اپنے گھر سے ہزاروں میل دور جھلسے ہوئے تاریک براعظم میں ہماری زندگیوں سے اندھیرے چننے کی کوشش میں مصروف۔ کتنی خاموشی سے موت کا اندھیرا اوڑھ لیتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کی آواز لرز رہی تھی۔ جو بچ جاتی ہیں، ایک عمر کا جہنم ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ مقدوریت پر لکھی ہوئی تحریروں کی مانند ایک بار تحریر کر دیا جائے تو تیز ہوا پل بھر کے ذروں کو بکھیر ڈالتی ہے۔ ان کو دیکھی تحریر کو بدلنا ناممکن ہوتا ہے، مگر میں نے اسے بدلنے کی ٹھان لی ہے، خواہ وہ ایک ہی نصیب کی نہ ہو۔ لیڈی کیتھرین مہینے میں ایک بار آتی تھی، اب کی بار آئی تو صرف زینا کے شوہر سے ملنے۔ زینا کی کوکھ اس کے پہلے بچے کی خبر بنا دی گئی۔ محض 16 سال کی عمر میں اس کے شوہر نے ظلم کی سوزن سے جسم میں اترے دھاگے کاٹنے کی اجازت نہ دی۔ وہ 3 دن تڑپتی رہی، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ابھرنے والی چیخیں سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہ تھا۔ پھر ایسی چیخیں سنتے سنتے کان پک گئے تھے۔ وہ اپنے بچے کو لیے قبر میں اتر گئی تھی۔ رواج اور مرد ایک بار پھر جیت گیا، زندگی ایک بار پھر ہار گئی۔ میرا دل چاہا زینا کے شوہر کو زندہ جلا ڈالوں۔ ماں نے بہت منتیں کی تھیں اس کی، وہ مر جائے گی، دھاگے پھر سے جڑ سکتے ہیں، زندگی نہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ بہت کم عمر ہے، میں نہیں چاہتا وہ کسی بیرہ روی کا شکار ہو جائے۔ جب دھاگے خود بخود ٹوٹے تو اس کی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹتی چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ آیان سمومیہ کی سرگوشی جیسی آواز بھری، تم ٹھیک ہو؟ میں کچھ کھانے کو لائی ہوں۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ دانیہ کہاں ہے؟ وہ میری آواز میں بہت نخات تھی۔ میں بہت مشکل تک کھڑکی تک پہنچی۔ سمومیہ کھانا اور پانی اندر رکھ
چکی تھی۔ فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے۔ امرون نذیر کے ساتھ موغودیشو گیا ہوا ہے، کل آئے گا۔ اچانک موغودیشو کیوں؟ میں صرف یہی کر سکتی تھی دیدی، میمی آہستہ سے بولی۔ میری ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ لیڈی کیتھرین آج چناری میں ہوگی۔ یہ گاؤں ہمارے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پتھریلی زمین میں اگے زہریلے پودوں کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، جڑیں اندر رہ جاتی ہیں، پھر سے پنپنے لگتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین کا وہی پھوار جیسا نرم لہجہ سماعتوں کو سہلا رہا تھا۔ صدیوں سے خون میں بہتے رواجوں ایک دم اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے حوصلہ اور صبر ضروری ہے۔ پریشان مت ہونا دانیہ، اچھے ہاتھوں میں۔ لیڈی کیتھرین کا نرم سفید ہاتھ روشنی کے استعارے کی طرح میرے ہاتھ پر دھرا تھا۔ ماں کے بعد میمی، فطیرہ، میرساد، ناگفان اور پھر وانیا لیڈی کیتھرین کے ساتھ کھڑے ہوتے چلے گئے۔ چراغ جلنا شروع ہو چکے تھے۔ میرے اندر سلگتے انگارے الفاظ میں ڈھلتے رہے، روشنی بڑھنے لگی۔ امرون مجھے دھمکاتے دھمکاتے تھک گیا۔ میرے اندر سلگتے انگارے الفاظ میں ڈھلتے رہے، روشنی بڑھنے لگی۔ امرون تھک گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں اس سے بہت آگے نکل آئی۔ برف کی عورت سے آتش فشاں بجھا ڈالا تھا۔ موغودیشو میں شام ڈھل رہی تھی۔ میں پلٹ کر دیکھا، میمی اور وانیا آفس سے نکل رہی تھیں۔ اس کی آبنوسی چہروں پر طمانینت تھی، یہاں تک کہ آنے کے لیے مجھے آگ کا دریا عبور کرنا پڑا۔ پہاڑوں سے ٹکرانا کب آسان ہوتا ہے، لیکن